إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا معاملہ چاہے دنیا کا ہو یا دین کا، دین اسلام ہر چیز پر غالب ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث اور بیکار پیدا کیا ہے؟ یہ دنیا میں آنا اور یہاں رہنا یہ کوئی کھیل تماشا ہے؟ ما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، زمین و آسمان کو ہم نے بنایا ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان کو بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن زمین و آسمان کو ہم نے کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ کھیل میں ہوتا یہ ہے کہ جو جی میں آتا ہے وہ ویسے کرتا ہے۔ ہم نے زمین و آسمان کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، اور تمہیں بھی ہم نے کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ زندگی گزارنے کے کچھ ضابطے ہیں، کچھ قاعدے ہیں، ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ انسان دنیاوی معاملات میں بھی مکمل آزاد نہیں، راستے میں چلنے کے قوانین ہر شخص کو گھیرے ہوئے ہیں۔ سگنل پر گاڑی روکنی ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی۔ اگر اپنی مرضی چلائے گا جرمانہ بھی ہوگا اور ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جو آپ کو قانون بنا کر دیا گیا ہے اس کے اندر تبدیلی اور رد و بدل وہی شخص کر سکتا ہے جس نے اس قانون کو بنایا ہے۔ ہر شخص اپنی مرضی سے، اپنی حیثیت سے کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کے اس طرح کے اصول ہیں۔ جب دنیا میں بندوں کے بنائے ہوئے قوانین
کی پابندی بندوں پر لازم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اگر تمہارا حکمران اول الامر کوئی قانون بناتا ہے اس کی پاسداری کرنا یہ دینی حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو تم نے کہنا ماننا ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور حکمرانوں کا۔ ان چھوٹے چھوٹے معاملات میں جب اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے، کیا ہمارا دین اتنا معذور ہے، اتنا لاگر ہے کہ اس دین کو ہماری بیساکھیوں کی ضرورت ہے؟ اس دین کو چلانے کے لیے ہماری بیساکھیوں کی ضرورت ہے؟ یا یہ دین ہمارا اتنا کمزور ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا دین یہ مکمل نہیں، اس کو مکمل کرنے کے لیے میں اپنی آراء، اپنی سوچ، اپنی خواہشات کو اس میں داخل کرنا ضروری سمجھتا ہوں؟ یہ دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ دین جو آج ہم سب کے پاس ہے یہ وہی دین ہے جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اگر اسی دین کو ہم اپنائیں گے تو کامیاب، اگر اس دین کو نہیں اپنائیں گے اور اس دین کو اس طرح نہیں اپنائیں گے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے سوال و جواب کرنے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ جس طرح تو نے دین پر چلنے کا مجھے کہا تھا اسی طرح میں چل کے آیا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے، تم شرق میں ہو یا غرب میں ہو، تم شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، تم گورے ہو یا کالے ہو، تم کوئی بھی بولی بولنے والے ہو، تم سب کے لیے آئیڈیل اور بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کل ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ جو آئیڈیل تو نے ہمیں دیا تھا اس شخص کے طرح جو ہے وہ میں زندگی گزار کے آیا ہوں، جس طرح وہ بیٹھتے تھے میں بیٹھتا تھا، جس طرح وہ چلتے تھے میں چلتا تھا، اس کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ایک ایک عمل اللہ نے ہمارے لیے حجت بنایا، اور اسی طرح وہ شخص جو ہے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ ہستی صرف ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا بھی اللہ نے ہی بتائی ہے، ان کی اہمیت کو بھی اللہ نے ہی بتایا ہے، ان کی شان بھی اللہ نے ہی بتائی ہے، اور آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا انجام بھی اللہ نے ہی بتایا ہے۔ جو اگر اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ساری عظمتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، لیکن جب میں دیکھتا ہوں عام زندگی کے اندر اللہ کے نبی کی محبت میں جب میں اس حد تک تجاوز کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حد جو شریعت نے میرے لیے مقرر کی ہے اس سے تجاوز کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین ناقص تھا، اس دین کو مکمل کرنے والا میں ہوں اور میرا عمل ہے، جبکہ دین تو مکمل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اکثر یہ کہا کرتے تھے من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فیراہ حسنہ، اگر کوئی شخص بھی اسلام میں نئے کام کو شروع کرتا ہے، بدعت کو داخل کرتا ہے، فیراہ حسنہ، اور وہ اس عمل کو سمجھتا ہے کہ یہ اچھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ
اچھا کام ہے، سمجھو کہ اس شخص کا عقیدہ کیا ہے پھر، جو یہ سمجھتا ہے اسلام میں کوئی چیز داخل کر کے اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے، تو سمجھو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ قد زعم ان محمدن قد خان الرسالہ، اس کا تو پھر عقیدہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے نبی نے دین میں خیانت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خائن ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہ دین کی پوری باتیں نہیں بتائیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، لوگو آج میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا ہے۔ جب دین مکمل ہوا، اس کا اعلان ہوا، تو اس مجمع سے آواز بھی آئی تھی کہ تم الدین وتم العمل بہ، اگر آج دین مکمل ہو گیا تو اس دین پر عمل بھی مکمل ہو گیا۔ پھر امام مالک کہا کرتے تھے کہ یہ بات یاد رکھنا، لن یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ جب بھی بگاڑ پیدا ہوگا اس دین میں، جس چیز نے اول لوگوں کی اصلاح کی، جب بھی دین میں بگاڑ ہوا تو جس چیز سے صحابہ اکرام نے اصلاح کی تھی، آخری دور میں بھی اسی سے اصلاح ہوگی، یہ امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے۔ اور پھر کہتے تھے کہ فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا، اس بات کو بھی یاد رکھو، جو چیز صحابہ کے دور میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، اور قیامت تک وہ دین نہیں ہو سکتا۔ جو صحابہ کے دور میں دین تھا وہی دین رہے گا، جو صحابہ کے دور میں دین نہیں تھا آج بھی وہ دین نہیں ہے، اور قیامت تک وہ دین نہیں ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہودی اور عیسائی، یہودی 71 فرقوں میں بٹے اور عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، ستفترق امتی، میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ بھی فرقہ ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر ہوگا وہ جنتی فرقہ ہے۔ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 میں بٹے۔ وہ فرقوں میں کیسے بٹے؟ یہودیوں نے دین میں تبدیلیاں کی، رد و بدل کیا، عیسائیوں نے دین میں اضافے کیے، رد و بدل کیے، حتیٰ کہ عیسائیوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تمہیں اب دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب چند پیسے آپ روپے پیسے آ کر ہمیں پادریوں کو دے دو، تمہیں نمازیں پڑھنے دیگر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل یہ امت بھی 73 فرقوں میں بٹے گی، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ، میری امت کے لوگ بھی سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلیں گے، اگر انہوں نے دین کو رد و بدل کیے ہیں یہ بھی کریں گے، اگر عیسائیوں نے اضافے کیے ہیں یہ بھی کریں گے۔ کتنے ان کے نقش قدم پر چلیں گے؟ حذو النال بالنال، جیسے دونوں جوتے سائز میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ڈیزائن میں ایک جیسے ہوتے ہیں، رنگت میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اس طرح میری امت کے لوگ بھی ہو بہو ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر کوئی یہودی بلا وجہ کسی گو کے بل میں گھسا بلا وجہ، اور یہ اس امت کے لوگ بھی گھسیں گے، بالکل حذو النال بالنال، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی۔ تہذیب بھی یہودیوں والی ہوگی۔ آج آپ دیکھ لیں
کتنے نوجوان جو پھٹی ہوئی پینٹیں پہن رہے ہیں، کیا ہے ان کی تہذیب ہے؟ حذو النال بالنال، جیسے دو جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں ڈیزائن میں، صرف نام میں فرق ہے، یہ دایاں ہے یہ بایاں ہے، بس نام میں فرق ہوگا کہ یہ یہودی ہے یہ امت محمد ہے، بس باقی کام وہی ہوں گے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہود و نصارہ نے دین میں رد و بدل کیا۔ انہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی، عزیر علیہ السلام کو اتنی شان بڑھائی کہ اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ عیسائیوں نے جو ہے وہ عیسی علیہ السلام کی اتنی شان بڑھائی محبت میں، اور حد سے تجاوز کیا محبت میں، اور کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو یہ امت کسی سے پیچھے رہنے والی ہے؟ جب آپ نے کہہ دیا کہ حذو النال بالنال، تو کیا یہ اپنے نبی کے بارے میں حد سے نہیں گزریں گے؟ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ کیا شان اللہ کی بیان کی، کیا شان یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ بالکل حذو النال بالنال، یہودیوں اور عیسائیوں کے بالکل نقش قدم پر۔ انہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اس امت نے کہا نور من نور اللہ، حق ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، کوئی فرق نہیں نہ اللہ میں نہ محمد میں۔ یہ بات جو ہے وہ آج پیارے پیغمبر نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی ہے۔ سب سے خطرناک اس امت میں بدعت جو ہے وہ صوفیت کی بدعت ہے۔ یہ صوفی بننا جو ہے یہ بدترین بدعت ہے، بدترین بدعت۔ انہوں نے بھی ظاہری طور پر لبادہ اسلام کا اوڑھا ہوا ہے، لبادہ اسلام کا، اور اندر الحاد ہے، کفر ہے۔ اور یہ بھی وہی عیسائیوں کی طرح کہ اب تمہیں کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، بس چند ایک بدعات ان کو بتا دی ہیں کہ تم بھی ہمارے آستانوں پر آ کر کچھ روپیہ پیسہ دے دینا، اور سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، مہینے کے بعد، بس تمہیں کوئی دین کا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس لیے تو انہوں نے جہاد کا انکار کر دیا، جہاد ہے ہی نہیں ہے، نمازیں ختم کر دیں، نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم ہمارے آستانے پہ آ جاؤ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ عشق اور محبت ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ انتہا کو پہنچ جائے، اور انتہا کیا کہ محبوب اور محب میں کوئی فرق نہ رہے۔ اللہ محبوب ہے اور محب اللہ کے نبی ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایسا عشق، ایسی محبت کہ اللہ اور رسول میں فرق نہ ہو، اور تم بھی رسول کے ساتھ ایسی محبت کرو کہ تم میں اور رسول میں فرق نہ ہو۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آقا تم ہر گھر میں آتے ہو، ہمارے گھر میں بھی آنا۔ کیا آقا اس کے لیے رہ گئے ہیں؟ کیا یہی شان ہے کہ ہر گھر میں آئے؟ یہ اللہ کے نبی کی شان ہے؟ ان ساری چیزوں سے کو دیکھنے کے لیے چند ایک اصول اور ضابطے وہ اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ جب تک آپ کے پاس ضابطے نہیں ہوں گے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ان گھٹیا قسم کے جو ہے وہ دلیلیں جو دیں گے آپ کے سامنے، آپ ان کے سامنے پریشان ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے بدعت کیا ہے؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ میرا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنا بدعت ہے؟ یہ ممبر پر کھڑا ہونا بدعت ہے؟ کیا یہ چشمہ پہننا بدعت ہے؟ کیا یہ آپ پنکھے کے نیچے یا اے سی کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بدعت ہے؟ کیا یہ دین اسلام ہے؟ اگر ہے تو ثابت کریں، اگر نہیں تو پھر بدعت ہے، پھر بدعت ہے۔ یہ اس طرح کے سوال، اس طرح کی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی دلیلیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ بدعت کی تعریف جانیں، بدعت کہتے کس کو ہے؟ بدعت کا دخل کہاں ہے؟ بدعت جو ہے وہ کون سا لبادہ اوڑھ کے آتی ہے؟ بدعت کا تعلق جو ہے وہ
سنت سے ہے، بدعت جو ہے وہ سنت کا لبادہ اوڑھتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، جب کوئی قوم بدعت کو جاری کرتی ہے ان کے کھاتے سے سنت ختم ہو جاتی، کیونکہ بدعت سنت کا لبادہ اوڑھ کے آتی ہے، جو اصل سنت ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، یہ بدعت والی سنت ان کے پاس رہ جاتی ہے۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ کام اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، یہ چند ایک باتیں ہیں، یاد کر لیں آپ، پھر آپ کو کوئی گھٹیا قسم کی دلیلیں دے کر آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے بدعت کی تعریف، بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کیا گیا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کام کے کرنے میں کوئی مانع، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ دو باتیں۔ تیسری بات، بعد میں اس کام کو شروع کیا جائے۔ اور چوتھی بات، اس کام کے شروع کرنے کی کوئی شرعی ضرورت بھی نہ ہو۔ جو کام اللہ کے نبی نے نہ کیا، چار باتیں آپ نے کرنے میں کوئی مانع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو۔ نمبر تین، بعد میں آپ کریں اور اس کی شرعی ضرورت بھی نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ اس تعریف سے یہ ساری چیزیں تو نکل گئیں، یہ پنکھا، یہ گھڑی، یہ تو زندگی کی ضرورت ہے، اور پھر یہ تو اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھی، اور یہ ضرورت ہے، کہا نا کہ وہ اس کی شرعی ضرورت بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی کے دور میں جو ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ ایجاد ہی نہیں تھی، یہ ضرورت زندگی ہے، اور ضرورت زندگی جو ہوتی ہے اس کا دین سے تعلق ہوتا ہے، اس کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی۔ ان ضروریات زندگی کے لیے ایک اصول اور قاعدہ دین نے بیان کیا ہے کہ ضروریات زندگی میں، معاملات میں ساری چیزیں اباحت ہیں، جائز ہیں۔ کوئی بھی کاروبار کریں آپ، کاروبار میں آپ آزاد ہیں، دین آپ کو منع نہیں کرتا، آپ گھر میں بیٹھ کے کریں، آپ دکان پہ بیٹھ کے کریں، آپ اپنے دفتر میں کریں، آپ دن کو کریں، آپ رات کو کریں، دین منع نہیں کرتا، اس میں اباحت ہے۔ اور جن کاموں میں، تجارت میں، کاروبار میں جس میں منع کیا ہوگا اس کی دلیل چاہیے، معاملات میں منع کی دلیل چاہیے، معاملات میں، ورنہ کوئی بھی معاملہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا اس میں اباحت ہے۔ ورنہ جو ہے آپ دکھائیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروٹ چاٹ بنائی؟ کبھی بھی نہیں ہے، اس میں اباحت ہے، آپ جیسے چاہیں سیب کاٹ کے کھا لیں، سیب چھیل کے کھا لیں۔ آپ نے فرمایا اترکونی ما ترکتم، جب تک میں نے تمہیں چھوڑے رکھا ہے تم مجھے چھوڑے رکھو، جب میں منع کر دوں گا ہاں فروٹ چاٹ بناؤ جیسے چاہو بناؤ، لیکن کھاتے وقت دھیان رکھنا سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، الٹے ہاتھ سے منع کیا ہے۔ یعنی منع کی دلیل ہوگی کہ یہ کاروبار نہیں کرنا، یہ سودی کاروبار ہے، یہ نہیں کرنا، ایک ہی بے میں دو بے نہیں کرنی، جہاں جہاں منع کرتا جائے اس کی منع کی دلیل چاہیے، کرنے کی کوئی دلیل نہیں۔ اور دوسری ہے عبادات۔ عبادات کیا ہیں؟ نماز، نماز عبادت ہے۔ اپنی مرضی سے کروں؟ نہیں۔ اپنے ٹائم سے کروں؟ نہیں۔ اس میں آپ کرنے کی دلیل چاہیے، عبادت کرنے کی دلیل۔ نماز پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کس ٹائم پڑھنی ہے، اس میں آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ عبادات میں کرنے کی دلیل چاہیے اور معاملات میں منع کی دلیل چاہیے۔ آپ یہ کام میلاد یہ معاملات ہے یا عبادات ہیں؟
ثواب سمجھ کے کرتے ہیں نا۔ عبادات میں نمبر 1 وہ دلیل چاہیے، نمبر 2 وہ ثواب کی نیت سے ہو۔ معاملات میں منع کی دلیل چاہیے، کرنے کی دلیل نہیں۔ میلاد جو ہے یہ معاملات میں نہیں آتا، یہ عبادت میں آتا ہے، اس کے کرنے کی دلیل چاہیے۔ اور عبادات میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے ہو۔ اس کی ایک مثال، قرآن پڑھنا جو ہے یہ ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ مخصوص انداز میں پڑھنا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ گھیرے لگا کر ختمے کرنا اس قرآن کے، تیجا کرنا، 40واں کرنا، برسی کرنا، جو بھی کرنا، قرآن خوانی کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ عبادت ہے، عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہماری شریعت میں، جس کا تعلق دین سے ہے، اس نے دین میں، ہماری شریعت میں اضافہ کیا دین سمجھ کر، فہو رد، وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ آپ کو اجتہاد کی باتیں بتا کر بدعت کو ثابت کریں گے کہ اجتہاد بھی تو ایک نئی چیز ہوتی ہے، مثلا ایک نیا مسئلہ ہے پیدا ہو گیا، اجتہاد ضرورت ہے، بدعت ضرورت نہیں ہے۔ اجتہاد ضرورت اس لیے ہے کہ اس کی وجہ سے کام رک رہا ہے۔ مثلا ٹرین کا سفر کرنا کیسا ہے، جہاز کا سفر کرنا کیسا ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اجتہاد کریں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ صرف ٹرین کے سفر کا مسئلہ نہیں، جہاز کے سفر کا مسئلہ نہیں، اس میں ایک چیز کا تعلق دین سے ہے۔ وہ دین سے کیا ہے کہ سفر آپ کا لمبا ہے، کیا ٹرین پر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاز میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز کا تو ٹائم ہے، ٹائم ہو گیا، نماز فرض ہو گئی، اب آپ کو پڑھنی ہے۔ یہ مسئلہ ایک نیا ہے، بدعت بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اجتہاد ضرورت ہوتی ہے، اور اجتہاد وہ ثابت ہوتا ہے قرآن و حدیث سے، بدعت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، اجتہاد قرآن و حدیث سے۔ اب اجتہاد کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کشتی پر سوار ہوتے ہیں، میٹھا پانی لے کے جاتے ہیں ساتھ، لیکن سفر لمبا ہوتا ہے، میٹھا پانی کم ہو جائے، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ یہ صحابہ اکرام نے مسئلہ پوچھا سے اللہ کے نبی سے، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ تم وضو کر سکتے ہو۔ تو صحابہ اکرام جب کشتی میں بیٹھتے تھے، انہوں نے وضو کا مسئلہ پوچھ لیا۔ وضو عبادت ہے، وضو کے بعد کس کے لیے شرط ہے وضو؟ نماز کے لیے شرط ہے۔ ظاہر ہے وہ مسئلہ ان کو پتہ چل گیا کہ پانی پاک ہے، اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، جب وضو کیا جا سکتا ہے تو عبادت بھی کی جا سکتی ہے، حالانکہ اس میں صراحت نہیں ہے۔ یہ ہے اجتہاد، اس دلیل سے اجتہاد کرنا کہ اس سے پتہ چلا کہ ظاہر ہے وضو کیا ہے، وضو کا مسئلہ پوچھا ہے، نماز بھی انہوں نے پڑھی ہوگی، یہ ہے اجتہاد، اس کے لیے دلیل ہے، اور بدعت کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اجتہاد ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر زندگی رک جاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں اجتہاد، ایک بندہ مر رہا ہے اسپتال میں، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو خون کی ضرورت ہے، اب خون حرام ہے، اس کے لیے انما حرم علیکم الدم ولحم الخنزیر، کہ یہ چاروں چیزیں تمہارے لیے حرام ہے، خون اور خنزیر کا گوشت اور مردار، اور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے یہ حرام ہے۔ تو انسان کا خون دوسرے پر حرام ہے، کیسے اس کو لگایا جائے؟ اجتہاد کی ضرورت ہے، تو پھر اس کے لیے قرآن کو سامنے رکھا جاتا ہے، حدیث رسول کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو بندہ مجبور ہو،
اضطراری صورت ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، حلال چیز ہے ہی نہیں ہے، اس کے سامنے خنزیر کا گوشت ہے، جان جا رہی ہے، شریعت کہتی ہے یہ خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے صرف اپنی جان کو بچانے کے لیے۔ اضطراری صورت میں جب خنزیر کا گوشت جو حرام ہے وہ کھا سکتا ہے، اگرچہ خون انسان کا دوسرے کے لیے حرام ہے، تب لگ سکتا ہے جب ڈاکٹر کہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ مر رہا ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، اس کی جان کو بچانا ہے۔ یہ اجتہاد ہے، اجتہاد ضرورت ہوتی ہے، اور بدعت کوئی ضرورت نہیں۔ بدعت جو ہے وہ ہر مہینہ، کوئی مہینہ بدعت سے خالی نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے بدعت کی؟ کیا یہ بدعت، کیا یہ میلاد منانا اللہ کے نبی کے دور میں یہ دن گزرے یا نہیں گزرے؟ 63 سال گزرے، پھر آپ خلفائے راشدین کے دور میں گزرے، ابو بکر کے دور میں دو سال 2 بار، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 بار، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 بار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 6 بار۔ اگر یہ دن جو ہے اتنا اہم ہوتا تو پھر مسلمان مناتے آتے اور کسی میں اختلاف نہ ہوتا۔ جو دن مقرر ہیں اس میں دیکھیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عید الفطر سب یکم شوال کو کرتے ہیں، کوئی اس میں اختلاف ہے کہ جو کوئی 2 کو کر رہا ہے، کوئی 3 کو کر رہا ہے، کوئی 4 کو کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جو شروع سے چلا آ رہا ہو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کیا رمضان کے روزے جو ہے وہ شوال میں رکھے جا سکتے ہیں؟ کوئی شوال میں رکھے، کوئی ذوالحجہ میں رکھے، سب جو ہے رمضان میں، اس لیے کہ شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ حج کے موسم ہے کہ 8 ذوالحجہ سے یہ حج شروع ہوگا، اس سے ہٹ کر کے حج ہو سکتا ہے؟ جب نہیں تو پھر کوئی ایک صحابی سے آپ بتا دیں کہ جس نے یہ جو ہے وہ میلاد منایا ہو ایک دن۔ اور پھر پیدائش میں آپ کے تو اختلاف ہی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے 9 کو، کوئی کہتا ہے 12 کو، اور پیران پیر عبد القادر جیلانی جو ہے وہ کہتے ہیں 10 محرم کو پیدا ہوئے۔ اپنی پیر کی مان لو، 10 محرم کو سید الشہداء سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرو گے یا پیارے پیغمبر کی خوشی کا دن مناؤ گے؟ پیر صاحب نے تو 10 محرم کہا ہے، کون سا دن کرو گے؟ 10 محرم کو سید الشہداء کا ماتم کرتے ہیں اور اس میں شادی نہیں کرتے۔ اگر 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کا وفات ہے تو اس میں خوشیاں کیوں ہیں؟ نانا کا مسئلہ اور ہے، نواسے کا مسئلہ اور ہے، اس کی وفات پر جو ہے وہ ماتم کرتے ہیں اور ان کی وفات پر جو ہے وہ جشن کرتے ہیں۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ آج سے 40 سال پیچھے چلے جائیں پاکستان میں، کیا کہتے تھے؟ 12 وفات کہتے تھے، 12 وفات۔ آج جو آپ بڑا زور سے جو ہے وہ یہ شعر سن رہے ہیں، سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، 40 سال تو سارے یہ ابلیس تھے۔ پھر جو 12 وفات منا رہے تھے 40 سال پہلے یہ سب ابلیس تھے۔ پھر اب تو کہتے ہیں نا سبھی خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے، اس کا مطلب ہے 40 سال پہلے یہ وفات کا دن منا رہے تھے تو سارے ہی پھر ان کے بزرگ سارے ہی ابلیس ہیں۔ پھر یہ سارے ڈھونگ ہیں، یہ صرف جو ہے وہ دین میں اضافے ہیں، بدعات اور خرافات ہیں۔ یاد رکھیں سنت میں تبدیلی نہیں آتی، بدعت میں تبدیلی آتی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ دن بدن بدلتی ہے، بدعت میں تبدیلی آتی ہے۔ پہلے قبر بنتی ہے، پھر پودے لگتے ہیں، پھر پانی چھڑکا جاتا ہے، پھر جو ہے وہ مجاور آتا ہے، پھر مزار بنتا ہے۔ پہلے دن ہی مزار نہیں بنا۔ بدعت میں جو ہے وہ ترویج ہے، آپ دیکھ لیں، پہلے جو ہے وہ عید میلاد النبی تھا، پھر جو ہے وہ جشن عید میلاد النبی ہوا، پھر جو ہے وہ عید میلاد النبی ہوا، پھر جشن عید میلاد النبی ہوا۔ اب نماز بھی پڑھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں۔ بدعات میں وسعت ہے، صرف سنت میں استقامت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آپ کے دور میں ربیع الاول تھا، آج آقا کی محبت میں آقا کے دیے ہوئے نام کو بھی ہم نے تبدیل کر دیا، ربیع النور رکھ دیا۔ ربیع النور
ربیع الاول نہیں ہے، اب یہ ربیع النور کہتے ہیں۔ کتنی اللہ کے نبی سے محبت کہ آقا کے دیا ہوا نام بھی آقا کی محبت میں چینج کر دیا، آقا کا دیا ہوا نام ان کو پسند نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اجتہاد کی ساری مثالیں دے کر کہتے ہیں یہ بھی تو نیا کام ہے، اجتہاد ضرورت ہوتی ہے، بدعت ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر کہتے ہیں جی ابو لہب نے تو جشن منایا تھا، ٹھیک ہے تمہیں ابو لہب مبارک ہو، تم ان کے نقش قدم پر چلو، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے نہیں منایا، ہم نہیں مناتے، ابو لہب نے منایا ہے، تم مناتے رہو، تمہیں ابو لہب جو ہے وہ مبارک ہو، تم ان کے نقش قدم پر چلتے رہو۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ اجتہاد اور بدعت میں فرق کرتی ہے، اجتہاد بھی نیا، بدعت بھی نئی، لیکن اجتہاد ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس کی اساس قرآن و حدیث ہوتی ہے، اور بدعت بھی نیا مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ضرورت ہوتی تو 63 سال یہ دن جو اللہ کے نبی کے دور میں آیا تو پھر ضرورت تو نہیں تھی، اگر ضرورت ہوتی تو پھر اللہ کے نبی بھی کرتے۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بغیر کام رک رہا ہے، اجتہاد کے بغیر کام رک رہا ہے۔ فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ، جو دین میں ہماری شریعت میں کوئی نئی بات داخل کرتا ہے اور اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، اجتہاد کا دین سے تعلق ہوتا ہے، بدعت کا دین سے تعلق نہیں، جس کا دین سے تعلق نہیں فہو مردود، فہو رد، وہ مردود ہے، اجتہاد مردود نہیں ہے۔ پھر جب یہ دلیلیں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی اس میں حرج ہی کیا ہے، حرج ہی کیا ہے؟ حرج تو ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شخص نے چھینک ماری اور چھینک مار کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ۔ چھینک مارنے کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ کیا شریعت کہتی ہے؟ الحمدللہ کہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ، یا الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر درود پڑھنے کا نہیں کہا، کہا اس میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم اذان سے پہلے درود پڑھ لیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے نبی سے زیادہ محبت ہے؟ بلال کو محبت نہیں تھی؟ کیا بلال یہ کلمات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ نہیں پڑھ سکتا تھا؟ اس کو نہیں آتے تھے؟ بلال کو محبت نہیں تھی؟ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟ حرج یہ ہے کہ بہت سارے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں، ان کو خیر نصیب نہیں ہوتی۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ایک موقع پر فرمان ہے کہ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے خیر کے متلاشی ہوتے ہیں خیر ان کو نصیب ہی نہیں ہوتی۔ پھر تیسری دلیل کہتے ہیں یہ کون سی کوئی بدعت سیئہ ہے، یہ تو بدعت حسنہ ہے۔ بدعت حسنہ جو ہے وہ جائز ہے اور بدعت سیئہ بری ہے۔ بھئی بدعت ہے۔ اگر کوئی زمزم کی بوتل پر لکھ دے کہ اس پر کہ یہ گٹر کا پانی ہے، اور پھر آپ اس کو قسمیں کھا کے یقین دلائیں کہ اس میں زمزم کا پانی ہے، وہ خریدے گا آپ سے یا لے گا؟ نہیں لے گا۔ بدعت ہے، وہ سیئہ ہو وہ حسنہ ہو۔ اس لیے کہ اگر یہ کام سارے بدعت حسنہ ہیں تو سیئہ کون سی ہے؟ ان سے پوچھو کہ بدعت سیئہ کون سی ہے، بتائیں آپ بھی بتا دیں کوئی کہ بدعت حسنہ اگر یہ کام سارے ہیں تو بدعت سیئہ کیا ہے؟ ان سے پوچھا کہ بدعت سیئہ بتاؤ، کہتے ہیں یہ گناہ سارے بدعت سیئہ ہیں۔ گناہ کیا ہیں؟ چوری کرنا، ڈاکے مارنا، زنا کرنا، شراب پینا، یہ بدعت سیئہ ہے۔ کہا کہ یہ بدعت سیئہ نہیں ہے، یہ گناہ ہیں، یہ کوئی نئے نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھی، چوریاں بھی ہوتے تھے، ڈاکے بھی مارے جاتے تھے، زنا بھی ہوتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ بدعت سیئہ نہیں، بدعت سیئہ کا تم نکال کے دے دو، ہم مان جائیں گے یہ تمہاری بدعت حسنہ ہے، نہیں ہے بدعت۔ یہ اس طرح کی دلیلیں بے شمار۔ یاد رکھیں بدعت کی تعریف آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور پھر اجتہاد اور بدعت میں فرق ہونا چاہیے۔ پھر جو ہے وہ عبادات اور معاملات میں آپ کو فرق ہونا چاہیے۔ معاملات میں منع کی دلیل، اب یہ آپ کو اکثر کہتے ہیں کہ منع کی دلیل دکھاؤ، منع کہاں کیا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے بندو، عبادات میں منع کی دلیل نہیں چاہیے، کرنے کی دلیل چاہیے۔ معاملات میں
یہ میلاد جو ہے یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہو، عبادت میں کرنے کی دلیل ہوتی ہے، منع کی نہیں۔ معاملات میں منع کی دلیل ہوتی ہے، کاروبار جو بھی کریں کرتے رہیں، جہاں شریعت منع کر دے وہ منع ہو جائیں۔ منع کی دلیل چاہیے، کرنے کی دلیل نہیں چاہیے۔ اور اجتہاد یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، نئے نئے مسئلے آتے رہیں گے۔ بہت سارے مسئلے ایسے ہوں گے جو لوگ آج بھی پوچھتے ہیں کہ اب کیا کریں، اس مسئلے میں دین کیا کہتا ہے۔ پھر دین کو سامنے رکھ کر علماء اس میں اجتہاد کر کے اس مسئلے کا قرآن و حدیث سے ہی حل بتاتے ہیں۔ وہ ضرورت ہوتی ہے، بدعت ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔